قیامت کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ فرمایا قیامت قائم ہونے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو دوبارہ زندہ فرمائے گا تو مردے قبروں سے اٹھیں گے، سب کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، اس کا نام حشر ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ حشر۔ ہم کہتے ہیں نا حشر کے میدان میں سب کو جمع ہونا، یعنی قیامت کا دن۔ فرمایا کہ حشر صرف روح کا ہوگا یا روح اور جسم دونوں کا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ حشر روح اور جسم دونوں کا ہوگا۔ جو یہ کہے کہ صرف روحیں اٹھیں گی جسم زندہ نہ ہوں گے تو وہ قیامت کا منکر ہے اور ایسا کہنے والا کافر ہے۔ قبروں میں تو جسم گل سڑ کر مٹی ہو چکے ہیں تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ بندے کا جسم جو ہے ختم ہو جاتا ہے، قبر آپ کچھ ٹائم کے بعد جا کے کھودیں، سال 6 مہینے کے بعد وہ قبر خالی ہوتی ہے، اس کی ہڈیاں پسلیاں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، گوشت بھی اس کا ختم ہو چکا ہوتا ہے، علاوہ ان لوگوں کے جو اللہ کے انبیاء ہیں، جو اللہ کے انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، تو اللہ کریم اپنی رحمت سے ان کے جسم بھی سلامت رکھتا ہے، کفن بھی سلامت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اللہ کے خاص نیک بندے ہیں، اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کسی کا جسم قبر کے اندر سے غائب ہو جائے، یعنی کہ گوشت گل سڑ جائے، ختم ہو جائے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ گناہ گار تھا۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ بندہ جو ہے اس کا تو جسم ہی ختم، مثال کے طور پہ کسی وجہ سے قبر کو جو ہے نا وہ کھودنا پڑا، بارشیں بہت آ گئی، قبر دھس گئی تھی، اس کے شرعی مسئلے ہر جگہ پر نہیں کھودا جاتا، کھودنا پڑ گیا تو آپ دیکھا کہ بندہ ہی غائب ہے، چند 2-4 ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، تو آپ اس پر اس بات کا اشارہ نہیں کر سکتے کہ یہ جہنمی ہے، اس بات کا اشارہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ جسے چاہتا ہے سلامت رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کے گوشت کو ختم فرما دیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی کے اوپر ہے۔ تو یہ بالکل نہیں سوچنا چاہیے کہ جس کی ہڈیاں نہیں ہے وہ جہنمی ہو گیا، جس کا گوشت نہیں ہے وہ جہنمی، ایسا نہیں ہوتا۔ میدان محشر میں لوگ کس طرح پہنچیں گے؟ فرمایا اچھا یہ بات پہلے مکمل کر لیں کہ جسم تو ختم ہو چکا ہوتا ہے، گل سڑ جاتا ہے، پھر کیا؟ فرمایا انبیاء کرام، شہداء، اولیاء اور دیگر مقربین رحمہم اللہ المبین کے جسم سلامت رہتے ہیں، مٹی ان کے جسموں کو نہیں کھاتی، ان کے علاوہ کا جسم اگرچہ گل جائے، جل جائے، خاک ہو جائے، مگر اس کے اجزاء اصلیہ باقی رہیں گے۔ وہ ریڑھ کی ہڈی میں ایسے باریک اجزاء ہیں، انسان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس میں ایسے باریک اجزاء ہوتے ہیں کہ جو خوردبین سے بھی نظر نہیں آتے، نہ آگ انہیں جلا سکتی ہے، نہ زمین انہیں کھا سکتی ہے، گلا سکتی ہے، وہ تخم جسم ہیں، ان کو عجب الذم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے ان ذرات کو؟ عجب الذم۔ تو اس ذرے سے ہی بندہ دوبارہ جو ہے وہ قیامت کے میدان میں، میدان محشر میں آئے گا۔ اچھا میدان محشر میں لوگ کس طرح پہنچیں گے؟ فرمایا قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں اور اس انداز میں اٹھیں گے، کوئی پیدل ہوگا، کوئی سوار ہوگا، ان میں سے بعض تنہا سوار ہوں گے اور کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4 اور کسی پر 10 سوار ہو کر میدان حشر کو چلیں گے۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا، کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے اور کسی کو آگ جمع کرے گی۔ تو اللہ ہمارے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے، دعا کرتے رہا کریں اپنے اپنے لیے، ہمارے لیے بھی کر دیا کریں کہ اللہ ہمیں ایمان کی موت عطا فرمائے۔ اچھا ایمان بھی ساتھ ساتھ نا عافیت بھی مانگا کریں، ساتھ ساتھ میں عافیت بھی مانگا کریں، اللہ ایمان و عافیت والی موت عطا فرمائے۔ بھائی ایمان کی موت مل گئی، ایکسیڈنٹ کے ذریعے موت ہو گئی، بلڈنگ گر گئی اس کے نیچے دب کے مر گئے، مرا تو ایمان کی موت، گیا تو ایمان کی موت، مگر عافیت والی موت نہیں آئی ہے۔ تو ایمان بھی مانگا کریں، ساتھ میں عافیت بھی مانگا کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایمان کی موت ضرور نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے، یا تو وہ دعا دنیا میں قبول ہو جاتی ہے یا آخرت میں اس کا اجر اس کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو سامعین ویڈیو اچھی لگے تو
لائک کریں، کمنٹ کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کریں۔ نئے آنے والے دوست اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ نئے آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔